بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی مہینے رجب المرجب کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔ یوں تو تمام دن رات لمحات سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، مگر نسبت کی وجہ سے بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر، بعض راتوں کو دوسری راتوں پر اور بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت خود اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ماہ رجب المرجب کی بھی بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ رجب دراصل ترجیب سے مستشرق ہے۔ اس کے لغوی معنی تعظیم کرنا ہے۔ اس کو سب سے تیز بہاؤ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں توبہ کرنے والوں پر رحمت الہی کا نزول اور عبادت گزاروں پر انوارات و تجلیات کا فیضان عام ہوتا ہے۔ رجب کو اسقم بہرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ماہ میں نہ کسی فریادی کی آوازیں سنی جاتی ہیں اور نہ ہتھیاروں کی۔ اس ماہ کی پہلی تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے اور اسی ماہ کی 4 تاریخ کو جنگ صفین ہوئی۔ اس ماہ کی 27ویں شب کو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کا شرف اعظم حاصل ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، جنت دوزخ کا مشاہدہ فرمایا اور بارگاہ الہی میں حاضری دے کر عجز و انکساری کا تحفہ پیش فرمایا، اور اسی رات تحفہ نماز معراج کی صورت میں عطا ہوئی۔ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو قرآن پاک نے محترم قرار دیا، اور بہت سی احادیث اس ماہ کی فضیلت میں آئیں۔ رجب جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور یہ پاک پانی دودھ اور شہد اس نہر سے وہی پیے گا جو اس ماہ مبارک کے روزے رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، جبکہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ ماہ رجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوتا ہے، رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دوسرے انبیاء کرام پر ہے، اور رمضان المبارک کی دوسرے مہینوں پر فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت ان کے بندوں پر ہے۔ اولیاء کاملین کے مطابق رجب میں 3 حروف ہیں، رے، جیم اور بے۔ رے سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کا جرم اور بے سے مراد بھلائی و احسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، جمعہ مبارک کی رات، دونوں عیدوں کی رات، یعنی وہ رات کہ صبح کو عید ہو، اور اللہ تعالیٰ 4 راتوں کو بھلائی کی مہر لگاتا ہے۔ عید قربان کی رات، عید الفطر کی رات، نصف شعبان کی رات اور رجب کی پہلی رات۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، مجھے جبرائیل امین نے خبر دی کہ جب ماہ رجب کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو چاند رات کو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ سن لو، توبہ کا مہینہ اور ماہ رجب کا چاند نظر آ گیا ہے، تو اس رجب میں جو ایک روزہ رکھے گا اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے گا تو وہ روزہ دار اور وہ دن اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے۔ پھر فرمایا، جو کوئی مکمل پرہیزگاری کے ساتھ اس ماہ ایک روزہ بھی رکھ لے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس ماہ کی اتنی فضیلت و برکات ہیں کہ قلم بند نہیں کی جا سکتی۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ماہ رجب میں میری عبادت کرتا ہے میں اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ حدیث پاک میں ہے، جو کوئی 15 رجب کو 10 بار سورۃ فاتحہ پڑھے اور اس دوران کسی سے بات چیت نہ کرے تو گویا اس نے روئے زمین کے برابر اللہ تعالیٰ کی راہ میں سونا خیرات کیا، اور جس نے 12 رجب کو ایک بار سورہ اخلاص پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ دراصل بزرگان دین کہتے ہیں
کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم آپاشی کا مہینہ اور رمضان المبارک فضل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو پہلی رجب کو روزہ رکھتا ہے اس سے جہنم کی آگ اتنی دور ہو جاتی ہے جتنا آسمان زمین سے دور ہے۔ پھر فرمایا، ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ماہ ہے اور چھٹے آسمان پر اس مہینے کے 30 دن لکھے ہوئے ہیں۔ جو کوئی اس ماہ میں ایک روزہ رضائے الہی اور ثواب کے لیے رکھے تو وہ روزہ اس کے قبر کے عذاب کو کم کر دے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں 14 روزے رکھے تو روز قیامت اس کا حساب آسان ہو جائے گا، اور جو کوئی اس ماہ میں 15 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے گزر جائے۔ جو رجب کے پورے ماہ میں روزے رکھے گا تو اس بندے کے لیے خدا فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے اس قدر خوش ہوں کہ اس کو عذاب قبر نہیں دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہی وہ مقدس یوم ہے کہ جب پہلی بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور اسی سال اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی، اپنا دیدار کرایا، اور اسی رات نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس کے لیے یہ روزہ تمام عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر وہ اسی سال مر گیا تو درجہ شہادت پائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مقدس ایام میں اپنی عبادت کا لطف عطا فرما کر سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور عاشق بنائے۔ ہماری انفرادی و اجتماعی مشکلات کو اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آسان فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس ماہ میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔